رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام انبیاء علیہم السلام جب تبلیغ کرتے اور جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کی بات کو منکر ہو جاتے تھے تو انبیاء کرام ان منکروں کے انکار سے مایوس بھی ہو جاتے تھے، بلکہ مایوس ہو گئے۔ ان نبیوں نے سوچا کہ ان کو نصیحت کرنا ایسا ہی بیکار ہے جیسا کہ ٹھنڈے لوہے کو کوٹنا۔ لوہا گرم کر کے مولڈ کیا جا سکتا، ٹھنڈا نہیں۔ اگر وہ سب کریں گے تو پھر کیا ہے؟ گرم۔ اس لیے چوٹ لگائی جاتی ہے جب گرم ہو۔ تو یہاں انہوں نے کہا کہ ان کو نصیحت کرنا ایسا ہی بیکار ہے جیسا کہ ٹھنڈے لوہے کو کوٹنا یا سوراخ دار پنجرے میں پھونک بھرنا۔ جہاں سوراخ ہوں گے پھونک پر ہوگے نکل جائے گی۔ ناممکن سے کام ہے ان کو سمجھانا۔ انہوں نے پھر سوچا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے ہے، جو لکھا ہے تقدیر کا وہی ان کے ساتھ ہونا ہے۔ جب تک ادھر سے کشش نہ ہو ان کی ہدایت ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اصل حکمران ہے اور جو کچھ ہے عالم بالا کی طرف سے۔ یہ تو میں بھی کہتا ہوں نا کہ جو کچھ ہونا ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے ما فوق الاسباب ہوتا ہے۔ سبب سے پہلے ما فوق یعنی اسباب سے بھی بلند آسمانوں پر اللہ کریم جو ہے ارادہ گردہ ہے، اور پھر ارادے کے بعد حرکت میں آتی ہیں ساری چیزیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں اسرائیل علیہ السلام کا کام ہے جان قبض کرنا، میکائیل علیہ السلام کا کام ہے رزق تقسیم کرنا۔ رزق تقسیم کرنا۔ اب آپ نے کہا یا اللہ میرے رزق میں اضافہ کر دے، سبب بننے شروع ہوں گے، آرڈر لگے گا ہاں بھائی اس کے رزق میں اضافہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ پھر نیچے آ کر سبب پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ کوئی کسی پر مہربان ہو جائے گا، اس کے لیے سبب بن جائے گا، لیکن ہوا کہاں سے ہے؟ ما فوق الاسباب، اسباب سے بھی پرے۔ اس لیے اسباب سے ہی پرے کام شروع ہوتا ہے اور پھر سبب نیچے آ کے بننا شروع ہوتے ہیں۔ رحمتیں اور برکتیں یہ تو نظر نہیں نہ آتی، محسوس ہی نہیں ہوتی رحمتیں اور برکتیں، اس لیے یہ سبب کام کرتے نظر نہیں آتے کہ ہم کو اللہ کے رحمت سے کیا کیا مل رہا ہے، یہ تو نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اصل حکمران ہے اور جو کچھ ہے عالم بالا کی طرف سے ہے۔ قضاء و قدر کے فیصلے کے پیش نظر عمل اور سعی کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ بندہ غلط چل رہا ہے، لیکن ہمارا کام ہے اسے ٹھیک کرنے کی دعا جستجو کوشش جاری و ساری رکھیں، بلکہ ہمیں معلوم بھی ہو چکا ہو کہ یہ بندہ گمراہ مرے گا، کافر مرے گا، لیکن پھر بھی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتے جائیں۔ انبیاء کرام نے سوچا ہمیں تو پیغام پہنچانے کا حکم ہے، خواہ مفید ہو یا نہ ہو، ہم نے پہنچاتے جانا۔ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ انسان جہنمی ہے یا جنتی، لیکن زندگی میں اس کو عمل کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا کے سارے کاروبار توقع اور امید پر ہی مبنی، توقع اور امید پر ہی مبنی ہے۔ ہر بندہ ایکسپیکٹ کر کے بیٹھا ہوتا ہے یار ایسے کیا تو ایسے ہو جائے گا، ایسے کیا تو ایسے ہو جائے گا۔ جہاں تھوڑا سا ہوتا ہے ٹھوس ہونے کے بعد پھر امید کرتا ہے اب ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، ایسے کروں گا۔ یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی سانس چل رہی ہے۔ اگر وہ مایوس ہو بھی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اور سبب سے کام کرے گا، باز نہیں آ سکتا۔ ویسے بھی
کوشش کام کرنے کے ارادے ہوں، کوشش ہونا، جس کے اندر کوشش کرنے کا جذبہ ہو، وہ باز آتا ہی نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی رنگ ڈنگ میں کوشش کرتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے سارے کاروبار توقع اور امید پر مبنی ہیں۔ آپ کو بیماری آ گئی، تکلیف بڑی شدید ہے، سمجھ لیا اب مرنے لگا ہوں، مہینے بعد 1.5 مہینے بعد آپ ٹھیک ہوئے، اب پھر واپس اب جون میں ہے، جذبے میں ہے، کام کرنا ہے۔ حالانکہ وہ نکل کر جب بندہ آتا ہے تو وہ راستہ ادھر کا لے بیٹھا ہوتا ہے کہ اب میں ادھر جانا ہے، لیکن جب آتا ہے دنیا پھر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس سے مفر نہیں ہے، اس سے فرار نہیں ہے کہ بندہ بھاگ سکے۔ یہاں بھاگنا نہیں ہے، دوڑ لگاتے رہنا آخری دم تک۔ اور میں نے کل سمجھایا تھا ہمیشہ نیگیٹو دے کر پازیٹیو لینا، وڈیاں نہیں چھڑنی ہے، نیگیٹو نہیں یار ہو نہیں سکتا، یار ہو گیا تو اللہ دی مرضی یار۔ دنیا کے سارے کاروبار توقع اور امید پر مبنی ہیں۔ تجارت کرنے والا سمندری سفر کی تکلیف اسی لیے برداشت کرتا ہے کہ اسے امید ہوتی ہے کہ نفع کمائے گا، سامان آئے گا، نفع لے کر میں گھر جاؤں گا۔ جب دنیا کے کاروبار مفہوم نفع کی بنیاد پر چلتے ہیں تو دین کا کاروبار اس کا زیادہ مستحق ہے کہ مفہوم نفع کی بنیاد پر کیا جائے۔ ہمیں بھی تو امید رکھنی چاہیے دین کا کام کرتے ہیں۔ اب ایک بندے نے سوال پوچھا مجھ سے، مفتی صاحب ہیں، عالم ہیں، لیکن وہ مجھے شاید نہیں جانتے، میرا نمبر ان کے پاس ہوگا۔ کہنے لگا جی 8-10 سال ہمارے یہاں پر لوگ درس نظامی کرتے ہیں، لیکن ان کو عربی پڑھنا نہیں آتی، عربی میں بات چیت بھی نہیں کر سکتے، اس کا حل بتایا جائے، اس کا حل بتایا جائے۔ حل سیدھا سادہ ہے، حل سیدھا سادہ ہے۔ عربی جو پڑھتا ہے اسے آپ یہ سوچ دے دیں یا اسے یہ کہہ دیں تیرے عربی پڑھنے سے، یاد کرنے سے تمہیں یہ جاب مل جائے گی 50,000 کے 1 لاکھ، یاد کر لے، کلامی کرے گا، کیوں؟ اسے ہی لالچ ہے، کر لیں گے۔ اور جو درس نظامی کر کے بھی جا رہا ہوتا ہے اسے لالچ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو پتہ ہوتا ہے روٹی پاڑنی ہے، آگے جا کے مدرسہ بنا کے تو پھر اینجی کرا گے جو اس نے کیا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے جو اس کا سوال تھا سمجھ میں آ گیا کہ عربی کیسے، لوگ ایم اے انگلش کیوں کرتے ہیں؟ ان کو پتا ہوتا ہے لیکچرار لگ جاؤں گا، ایم اے ایم ایڈ کر لوں گا، ٹھیک ہے، بچوں کو پڑھا کر ٹیوشن پڑھا کر لوں گا۔ عربی کا کون ہے جہاں خریدار ہے؟ اتنے لوگ سپارے پڑھانے والے ہیں، اتنے لوگ سپارے پڑھانے والے ہیں، آتے رہتے ہیں آن لائن ہم پڑھا رہے ہیں، آن لائن ہم پڑھا رہے ہیں، آن لائن، اتنے ہیں، کتنے لوگ پڑھتے ہوں گے؟ اس لیے کاروبار وہ چلے گا جس کے پیچھے پیسہ ہو۔ یہ جتنے بھی بیوروکریسی والے فیلڈ ہے وہ سارے سی ایس پی آفیسر کیوں بننا چاہتے ہیں؟ اسے ہی بنتے ہیں کہ سیٹ ملے گی۔ اگر کہا جائے کہ اپنے رب کو پانے کے لیے تھوڑا سا کورس یہ کر لو، کہ ٹائم نہیں گا، میں بہت تیز چلتا پیا، ابھی میں نے یہ کام کرنے باقی۔ تو یہاں پر انہوں نے اس لیے مثال سمجھائی کہ جب دنیا کے کاروبار مفہوم نفع سے کی بنیاد پر چلتے ہیں تو دین کا کاروبار اس کا زیادہ مستحق ہے کہ مفہوم نفع کی بنیاد پر کیا جائے۔ بڑا جیدار انسان ہوتا ہے وہ جس کے دل میں یہ آ جائے کہ رزق اللہ دیتا ہے، اور پھر وہ دین کا کام بغیر لالچ کے کرے۔ بڑا جیدار ہوتا ہے کہ جس کے دل میں آ جائے کہ رزق اللہ کریم دیتا ہے، اور پھر وہ اسی بنیاد پر کام کرتا چلا، میوس نہ ہو۔ میں یہاں پر آ کر بیٹھتا ہوں روزانہ کی بنیاد پر، میں روزانہ کیوں درس دیتا ہوں؟ پیسے تو نہیں ملتے مجھے تو وہ کام کرنا چاہیے جس میں پیسے ہوں۔ بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ میں کیوں یہاں پر آ کر بیٹھوں گا؟ وہ اس لیے کہ میرا بھی اچھا وقت گزر جائے گا، سننے والے کا بھی اچھا وقت گزر جائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر ہم بہت سے تجربے کی باتیں شیئر کرتے ہیں، دنیا میں چلنے کا ڈنگ بتاتے ہیں۔
قیمتی فارمولے یہاں سے آگے سپلائی کرتے ہیں. تو یہاں پر بیٹھنے کا فائدہ اللہ کے ہاں ہے. بندہ یہ کہے کہ یار مل تو کچھ نہیں رہا، باقی روٹی نہیں مل رہی، پیسے بھی نہیں مل رہے، لیکن یہاں پہ بیٹھنا فائدے مند ہے. اگر میں 4 منٹ کے لیے بچوں کو کہتا ہوں تکبیر تحریمہ سنا دو، یا 6 منٹ بچوں پر لگا رہا ہوں، تو بچوں نے مجھے کچھ دینا تو نہیں ہے، لیکن مجھے یہ ہوگا ان کی نماز بہتر ہو جائے، یہ اللہ کے قرب میں صحیح آئیں، ان کو پتہ ہو کہ کہاں کہاں ہاتھ رکھنے، ان کو پتہ ہو کہ ہمیں کسی کاریگر کے ہاتھ لگے، ان کو پتہ ہو کہ عقل مند نے ہمیں سکھایا. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ابھی حدیثوں کے بغیر ہم سکھا رہے ہیں نا. جیسے جیسے سمجھ آتی جائے گی تو پھر کوئی نہ کوئی حدیث بھی ٹپکا دیں گے. اس حدیث کی بنا پر یہ سارے کام ہوتے ہیں. یہ ادھر سے ادھر آ جاتی نا عبداللہ، ادھر آ جاتا، میرے سامنے آؤ، ادھر مجھے نظر نہیں آتا. تو فرمانے لگے کہ جب دنیا کے کاروبار موہوم نفع کی بنیاد پر چلتے ہیں تو دین کا کاروبار اس کا زیادہ مستحق ہے کہ موہوم نفع کی بنیاد پر کیا جائے. بس سکو ہونا چاہیے یار، ہے اللہ یار انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا، یار کچھ نہ کچھ تو ہو. یہ لالچی انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ کام کرنا لالچی انسانوں کا کام نہیں، شہرت حاصل کرنے والوں کا کام بھی نہیں. یہ ان کا کام ہے جو اللہ کا قرب چاہتے ہیں. بس عبادات، رحمت اور قبولیت کی امید پر ہی کرنا ضروری ہے. کام کب بھی جب کرنا ہے، عبادات، رحمت اور قبولیت کی امید پر ہی کرنا ضروری ہے. مصائب پر صبر مقبولیت کا سبب ہے. مصائب پر صبر مقبولیت، لوگوں کے سامنے قبول ہونے کی شرط ہے کہ مصائب پر صبر مقبولیت کا سبب ہے، تو قبول ہو گیا. انسان میں جب یہ برداشت پیدا ہو جائے کہ تلخ باتوں سے اس میں تلخی پیدا نہ ہو تو وہ شہد کی طرح شیریں بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ انسان میں جب یہ برداشت پیدا ہو جائے کہ تلخ باتوں سے اس میں تلخی پیدا نہ ہو. بولے کتنی اچھی بات انہوں نے کی کہ تلخ باتوں سے تلخی پیدا نہ ہو. میں اب اس کی مثال دینے لگا، کتنے سوچ سمجھ کر کام کرنا پڑتا. اہل تشیع حضرات ہیں تو نعوذ باللہ کبھی حضرت ابو بکر اوے بکری دے پیو نو بکرا ابو بکر کہندے نے، ایسی بات کریں. کبھی بگوڑی کا لفظ بولیں گے ان کے ساتھ، وہ تلخ بات کرتے ہیں تاکہ اسی بھی گالاں کڑی جواب چو. اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ نہیں چلنا، بلکہ اس پر آرام سے کرنا، اس بات کو لینا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، ان کا دین اسلام نہیں ہے. اس لیے ان کی باتوں کو برا نہیں ماننا، بلکہ ان کو ہٹ کرنا ہے کہ تم کون ہو. اور جب ہم ان کو ہٹ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ عقل نہیں ہوتی، عقل ہی نہیں ہوتی. جیسے جب ہم کوئی چیز سنتے ہیں تو پھر تحقیق کرتے پتہ چلتا ہے یار یہ تو بات ہی ٹھیک نہیں. اگر وہ تحقیق کریں تو ان کو پتہ لگے ہمارا دین ہی ٹھیک نہیں، ہمارا دین نبی سے شروع نہیں ہوا. نبی نے صحیح 23 سالہ زندگی میں جو کچھ بیان کیا وہ امام جعفر باقر کر سکتے ہیں، اور امام جعفر باقر سے 50 ہزار روایتیں ان کے کوفی من گڑھ تراوی جنہوں نے ملے ملاقات ہی ثابت نہیں وہ لے سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کاپی کیا گیا، سوچ سمجھ کر دیکھ کر کاپی کیا گیا، اور پھر کہہ دیا اسی نے مانتے نہیں، جھوٹ ہی بول دی. جب اگر یہ ہم مانتے نہیں، تم تو مانتے ہو نا اپنی حدیث کی کتاب، ہم تو مانتے ہیں تمہاری کتاب کو، تم مانتے ہو اس لیے یہ بات کا جواب دو. تو عبادات، رحمت اور قبولیت کی امید پر ہی کرنا ضروری ہے. مصائب پر صبر مقبولیت کا سبب ہے. انسان میں جب یہ برداشت پیدا ہو جائے کہ تلخ باتوں سے اس میں تلخی پیدا نہ ہو تو وہ شہد کی طرح شیریں بن جاتا ہے. مطلب کہ اس کے اندر سے جو نکلے گا وہ شہد نکلے گا، میٹھا نکلے گا، وہ غصہ نہیں نکلے گا، وہ تلخ والی باتوں کے جواب میں تلخ نہیں ہوگا. یہ صرف یہ نہیں کہ باہر، اب گھر میں بھی ایسے نہیں ہوں.
جو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے نا وہ گھر میں بھی ٹھیک ہی ہوتا ہے، صرف باہر نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں میٹھی چھری، جن کو ہم میٹھی چھری کہتے ہیں، جو کاروبار کے وقت بڑے میٹھے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت وہ میٹھے نہیں ہوتے۔ اپنے کاروبار کے لیے انہوں نے کچھ اصول مرتب کیے ہوتے ہیں، لیکن گھر کے لیے، دین کے لیے کوئی اصول نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جی گاہ کی تو سڑا سب کچھ ہے، کیونکہ اسی تو کھالا نہیں، گاہ کی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ ہم دیکھیں گے جتنی مارکیٹنگ کی جاتی ہے کسی بھی کام کی، تو کیوں کی جاتی ہے؟ گاہ گھیرنے کے لیے۔ جتنے یہ میڈیکل ریپ ہوں، وہ کمپنی کو کما کر دیں گے تو اس میں سے ان کو ملے گا نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کمپنی پلیوں دے ہوئے، انہوں نے کما کے دینا ہوتا ہے تب ان کو ملتا ہے۔ انسان مصائب جھیل کر ہی پختہ ہو کر خوش ذائقہ بنتا ہے۔ مثال دیکھ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی کھانے کی بدتریفی نہیں کرتے، پسند نہ ہوتا تو نہ کھاتے۔ فرض کریں میں کسی گھر میں جاؤں، وہ میرے آگے رکھے، میں ایسے چکھوں، میں کوئی بس میرا دل نہیں کر رہا، اب وہ پوچھنا شروع کر دیا اچھا بنیا ہے، مسئلہ کوئی ہو گیا؟ یار میں اب اپنی طبیعت بتائیے نا، ہو سکتا ہے اس میں نمک زیادہ ہو، میں نہیں کھانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے اس سے میرا نقصان ہوتا ہو، میں نہ کھانا چاہتا ہوں، تو میرا حق تو بنتا ہے نا کہ میں کہتا ہوں یار مجھے پسند نہیں ہے۔ ان کے گھر جب گیا ہوں، میں کہ خبردار یار یہ گوشت پکایا، آگے سے کوئی سبزی پکا دینا، دال پکا دینا، تاری مہربانی۔ کہیں پہ بھی جا رہا ہوں میں کوشش کروں کہ یار سبزی پکا دو، دال پکا دو، کوئی مسئلہ نہیں مجھے، اپنے لیے نہ پکانا۔ اپنے لیے کون پکاتا ہے؟ یارو کی کہے گا سی دال پکی ہے، یہ اپنے لیے پکانا ہے۔ اور دوسرا کہہ رہا ہے، یا تو اس نے برا منانا ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ یار میرا ڈائٹ پلان یہ ہے، میرا ڈائٹ پلان یہ ہے کہ میں یہ کھانا چاہتا ہوں، تم یہ جو کر رہے ہو نا یہ غلط کر رہے ہو۔ جیسے میں کہیں پر بھی جاتا ہوں، میں اے کھانا جی تاری مہربانی سبزی پکا، تو بات سمجھ میں اس میں بڑے راز ہوتے ہیں بیٹے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے اوپر کم سے کم خرچہ کرانا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے اوپر خرچہ کیا جائے، تاڈے پیسے میرے تے لگن اور لگن ایسے مرے کہ یار میں انہوں نے گوشت پایا، میں کم سے کم خرچہ اپنے اوپر کروانا چاہتا ہوں۔ تو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ مشکل کوئی نہیں ہوتا، صرف سمجھنا ہوتا ہے، صرف سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تیت و سنا جو کچھ مرضی رکھا جاتا، تو ناشد حضور کے سامنے کھانا رکھا جاتا، آپ کو پسند نہ ہوتا، مجھے اوجڑی اچھی نہیں لگتی، کلیجی مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ کلیجی پھپڑا مجھے نہیں اچھا لگتا، مطلب کہ میرا دل نہیں کرتا کھانے۔ لیکن جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ حضور قربانی کے گوشت میں سب سے پہلے کلیجی بھون کر کھاتے تھے، میں عرفان بھائی کہتا کلیجی بھون کے لائیں گے، میں نے ایک کھانی پوے میں کھانا ضرور ہے، میرے نبی نے سننا، اتنے میں اپنی مرضی نہیں کرتا، وہاں میرے نبی کی ہے کہ میرا نبی کھانا سی، بس گل ختم ہو گئی، اب میری مرضی کوئی نہیں ہے، میری مرضی یہ ہے کہ میں بس کھا لوں، کہ جہاں پر چیز پتہ لگ جائے وہاں میں کھا دوں۔ ویسے مجھے طبیعتاً اچھی نہ، بات طبیعتاً ہوتی ہے نا، طبیعتاً وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، کھا لیتے ہوں گے لوگ، مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھ سے کھائی نہیں جاتی، وہ خیال آتے نا عجیب سا لگتا ہے کہ یار کھانی پڑے گی۔ ابھی ہمارے وہ کوئی دوست تھے تو ان کی بیٹی دے کر گئی گھر میں، یہ نا عقیقہ کیا تھا، تو کلیجی پپڑا گھر والے کہا، میں کہتا گھر میں تاڈا کام میں کھاؤ، مجھ سے نہیں کھائی جاتی۔ تو اچھی بات نہیں ہے کہ بھائی آپ نے میرے سے کھانا کھانا ہے۔ ایک مثال ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بیٹا کیا کھانا کھانا ہے، آپ کہہ دیں کہ میں نے گوشت کھانا ہے، میں گوشت نہیں کھاتا، چکن کھاتا ہوں، کیونکہ آج کل بچے ہمارے چکن کھاتے ہیں، گوشت کھاتے نہیں، ٹھیک ہے، میں یہ دال پسند کہ مجھے، میں وہی پکوا لوں گا، کیا فرق پڑتا ہے، میں پکوا لوں گا۔ یار آپ کھانا یہ چاہتے ہیں، اگر میں کہہ رہا ہوں یار میں یہ کھانا چاہتا ہوں، آپ پھر بھی کہیں یار ساڑی بستی ہے، اب اس پر کیا کہوں گا میں، آپ نے مجھے پہچانا ہی نہیں، میں کہاں گا تو پھر ہے نا، میں تو کوشش ہی نہیں کرتا کہ شغل بھی یہو جہا لایا جائے پتہ لگے کہ یار جیسے ہوتا ہے نا کی پکا جو ہے، اچھا ساڈی واری انج، ہم نے یہ بھی نہیں کہنا، کیونکہ جو ہمیں پسند ہے ہم نے بتا دی یار تاری مہربانی یہ پکا۔
تو اس لیے کہا کہ انسان مصائب جھیل کر ہی پختہ ہو کر خوش ذائقہ بنتا ہے. جب چنے کو یہ احساس ہو گیا کہ مصائب تکمیل کا ذریعہ ہیں تو اپنے آپ کو پکوانے کے لیے ہندا پشانی سے راضی ہو جاتا ہے. چنے نے پتہ لگ گیا ہوں تسی کھانا پکاندے ہو, ٹھیک ہے, بھوندے ہو, بوائل کردے ہو, کوئی بھی چیزاں مکس کردے ہو, وہ کنا کچھ ہو کے پھر تہاڈے کول آندا ہے. گھنٹہ 2 گھنٹے وہ پکدا رہندا ہے تہاڈے واسطے. انہوں پتہ ہوندا کہ یار میں کسی طاقت دا ذریعہ, میں کسی دی طاقت دا ذریعہ, میں کسی دی عبادت دا ذریعہ, میں کسی دی خواہش پوری کرن دا ذریعہ. اس لیے جب وہ کھانا کھاتا ہے بندہ تو وہ جو ذریعہ ہے انہوں ثواب نہیں ہوتا ہوئے گا. اللہ نے اپنے بندے نو پالن واسطے کتنے ذریعے رکھے ہوئے کہ ہانڈی دے پکا کے کھا لو, سیخ کباب بنا لو, کھائے جو بس تسی, لیکن اپنی صحت کا خیال رکھ کے ڈائٹ پلان کے ساتھ, ویسے نہیں. جب چنے کو یہ احساس ہو گیا کہ مصائب تکمیل کا ذریعہ, جب بچے کو یہ احساس ہو گیا کہ میری وجہ سے میرے باپ کی دنیا زندہ ہوگی, اگر میں کماؤں گا تو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کا سہارا بنوں گا, تو بچہ کیا کرے گا, پڑھے گا بھی اور محنت بھی کرے گا. بچہ پڑھے گا بھی اور محنت بھی کرے گا کہ میں یار کام کروں, کیونکہ اگر باپ اسکول کی فیس دے رہا ہے, پتہ نہیں کیسے بیچارہ دے رہا ہے, جب وہ اسکول کی فیس دے رہا ہے تو بچہ پڑھے نا, تو اس کا مطلب بچے نے ظلم کیا, اسے چاہیے پڑھنا. جہاں بات سمجھ نہ آتی ہو باپ کو بتانا, ابو مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی, تاکہ وہ اسی وقت یہ کرے کہ بھئی کسی اچھی جگہ ڈال دیتا ہوں, اگر یہاں پر نہیں تو یہاں پر سے. ورنہ ہمارے سارے پیسے وہ کیا کہتے ہیں, اگر 2000 بھی فیس ہو تو سال کے بعد 24,000, ایک مثال چھوٹی سی بھی 24,000, وہ سارا کچھ ڈال ڈول کے وہ آنا جانا رکشا یہ وہ پٹرول وغیرہ کاپیاں کتابیں ڈال کر بچہ میرے خیال سے 50,000 کا پڑ جاتا ہوگا سال میں. یہ میں چھوٹی ہے, چھوٹا 2000 والا. کتنی فیس ہے بچے کی؟ 6,000 12,672. یہ تے 1.5 لاکھ دے پیندے ہونے سالانہ, 1.5 لاکھ. خطرناک نے بچے یار, 1.5 لاکھ کی پڑھتے ہوں, 10 سالوں میں کیا ہوا؟ 12 اور 6 18 لاکھ. 10ویں تک 18 لاکھ, یہ چھوٹا سا ہے, میں نے 18 لاکھ. اور کیا گیا جی, میں میٹرک پاس کیتی ہے, نمبر کتنے آئے نے جی, میں بس رو پٹ کے کیتی ہے 44% میرے نمبر نے. وہ تیرے اوپر اتنا پیسہ لگا دیا, کیا تو نے ٹیوشن علیحدہ لے, ٹیوشن علیحدہ, بچے سے فیس علیحدہ, ہر چیز علیحدہ, لیکن بچے کو معلوم نہیں ہے کہ میرے اوپر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, میرا باپ چاہتا کیا ہے. چلو ہم تو تھے نا, عمر کا دماغ اتنا نہیں تھا پڑھنے میں, پتہ لگ گیا تھا, میں 2-4 ٹیوشنیں بدلی, انہوں نے کہا نہیں رہ سکتا, بڑے سوال یاد نہیں کر سکتا. میں کہا بات سن, تو پڑھنا ضرور ہے, بس فیل ہو پاس ہو پڑھی جانا. وہ آ گیا, کووڈ آ گیا, جب اس نے آئی کام میں داخلہ لیا نا, کووڈ آ گیا, بس وہ دل ہی نہیں کیتا کیا. انہوں نے کہا میں نہیں ہوں چاہتا, نہ وہ پڑھن کا دل سی, وہ میری وجہ پڑھتا سی. میٹرک اس نے کر لیا, پاویں آرٹس سے کیتا, کر لیتا انہیں, وہ بھی مجھے امید نہیں تھی کر لے گا. میں کہا پتر ایسا بتاؤں تو پڑھن لگ پہ آگے چل, پر کتنے. میں کہا نہ صحیح, تو پڑھے لکھے بغیر بھی بادب ہے, بدتمیز نہیں ہے, گالی نکالنے والا نہیں, یہ بھی بہت ہے, یہ بھی تربیت بہت ہے. تو اس لیے کہا گیا جب چنے کو یہ احساس ہو گیا کہ مصائب تکمیل کا ذریعہ ہے تو اپنے آپ کو پکوانے کے لیے ہندا پشانی سے راضی ہو جاتا ہے. اسی طرح ان مصائب اور مجاہدوں کے ذریعے ہی ہم آغوش رحمت میں راہ پا سکتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ ہم آتے ہیں, ہمیں تو حلوہ لگتی ہے نا, آ کے بہنا, ایس طرح بیٹھے ہیں, کولر رکھ لیتے, درد کرے کے پالیں گے, ٹھیک ہے, مطلب کہ اپنے طور پر ہم کوشش کرتے ہیں یار ہمیں مجاہدہ لگتا ہی نہیں,
یہ مجاہدہ ہے. ویسے آپ مجھے کہنا اس طرح بیٹھنا ہے تو مجھ سے شاید بیٹھا نہ جائے، لیکن یہاں پہ بیٹھنا پتہ نہیں لگتا، بیٹھا رہتا ہوں. تو اس طرح ان مصائب اور مجاہدوں کے ذریعے ہم آغوش رحمت میں راہ پا سکتے ہیں. انبیاء کرام کے معجزات اور زندگیاں سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہی مظہر ہوتی ہیں. انبیاء کرام کے علاوہ بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے نفع حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اولیاء کرام ہیں. اولیاء کرام کی ایک جماعت وہ ہوتی ہے جن کو ابدال بھی نہیں پہچان سکتے، تو عوام انہیں کیا پہچانیں گے؟ یہ ایسا کھیل ہے، میں جو سمجھتا ہوں کہ دو ولی بھی آپس میں بیٹھے ہو تو ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکتے کہ یہ بھی ولی ہے یہ بھی ولی ہے. یہ کوئی سینک نہیں اگا ہوتا کہ پتہ ہو یار یہ ولی ہے کہ نہیں ہے، یہ کوئی سینک نہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پرہیزگار جو ہے نا وہی ہے، کرامت والا وہی ہے جو پرہیزگار ہے. اس لیے جتنا پرہیزگار ہے اتنے اللہ کے قریب ہے. اب اللہ کے قریب کا ہم نے ایک ہی رستہ رکھا ہوا ہے، جو اللہ کے قریب ہوگا بس اسی کا تو دعا کروانی، وہ بیچارے کا کوئی کام نہیں جائے گا. جو اللہ کے قریب ہے ہمارا کام کیا ہے؟ دعا کروا لو. دیکھو بڑا پہنچیا ہی سیکھنا کا کہ نہیں، اس کو دعاؤں کا ذریعہ رکھا ہوا ہے، بس دعا کروا لو. اگر میں یہ بات آن ایئر کر دوں نا، اور یار بات سنو، جو اللہ کے قریب ہے وہ صرف تم نے دعاؤں کے لیے کیوں رکھا ہوا ہے، اگر میں آن ایئر کر دوں تو کئی من دعا سے بھی نہیں کہنے اور کہنے اگے ہی ان کہندا رہندا پھر کی کہیے دعا دا کہاں گے، انہیں کہنا میرا کوئی کام ہے. دماغ پھر چھوٹا ہو جاتا ہے. سمجھانے کا مقصود کیا تھا؟ اب بابا اس سے کچھ سیکھیں، اس کے راستے پر چلیں، اس کی پیروی کریں، وہ قرآن و سنت پر ہے. تم لوگوں نے اسے دعا کے لیے کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں نے یہ کب کہا کہ دعا نہیں کروانی؟ یعنی جو چیز سمجھنے والی تھی وہ نہیں سمجھی، الٹا سمجھ کر کہا برینڈ دعا کروا کے بھی کہتا ہے. اس کو اس ڈرپوک قسم کے لوگ عقل کے اندھے. انبیاء کے علاوہ بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے نفع حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اولیاء کرام ہیں. اولیاء کرام کی ایک جماعت وہ ہوتی ہے جن کو ابدال بھی نہیں پہچان سکتے، تو عام انہیں کیا پہچانیں گے؟ اب ہمارے پیر مرشد کے بیٹے ہیں نا یا پوترے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نا عرس پر آئے، انہوں نے 25-26 نومبر رکھا ہوا ہے. میں ان کا فون ہی نہیں اٹھاتا کیونکہ میں نے جانا نہیں ہے. اب جب ان کا فون آتا ہے ان کے بیٹے کا یا کسی کا، میں اٹھاتا نہیں. تکلیف بڑی ہوتی، تکلیف اس لیے ہوتی کہ میں نے ان کی بات نہیں ماننی. فون اٹھاؤں گا، سنوں گا، وہ ریکویسٹ کریں گے، عاجزی کریں گے، میں نے جانا ہی نہیں، کیا کروں؟ اب آپ کہیں گے وہ میں جانا کیوں نہیں چاہتا؟ وہ بڑے اس لیے جانا نہیں چاہتا کہ ان کا حق ہی نہیں بنتا یہ کام کرنا. حق ہمارا بنتا اپنے پیر مرشد کا عرس کرانے. اس لیے ہم اپنے طور پر جائیں، جب بھی جائیں گے، لیکن ان کی پروموشن کے لیے نہیں جا سکتے. کیونکہ اگر ان کی پروموشن کے لیے جائیں گے تو پھر ہم خطرے میں ہیں کہ آپ نے جو کمپیٹنٹ نہیں ہے اس کی پروموشن کر رہے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے نا، کوئی بندے کو رشوت دے کر کام پر لگا دی، جیسے کام ہی نہیں آتا، وہ صرف تنخواہ لے رہا ہے سال ہر سال، 1 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے، 12 لاکھ حرام کھا رہا ہے، تو اسے تو کام ہی نہیں آتا، کام تو کوئی اور کر رہا ہے. تو کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے تو کام کیسے کرے گا؟ جب کام نہیں کرے گا تو ہم اس کی پروموشن کیسے کریں گے؟ پروموشن تو ہماری ہونی چاہیے کہ یہ کام کرتا ہے. ہماری پروموشن ہوتی رہتی ہے، وہ کوئی بات ویسے ایک بات کرتا ہے، ہماری پروموشن ہونی چاہیے. تو مجھے پھر کئی دفعہ خیال ہے متکبر تو نہیں ہوں، میرے اندر کوئی تکبر یا نانیت تو نہیں ہے. میں نے کہا نہیں، میری ایک بہت اچھی عادت ہے، بہت اچھی عادت ہے. جو بندہ محنتی ہوتا ہے نا میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. آفس میں بھی جو بندہ محنت کرتا تھا نا میں اس کا کام بڑی جلدی کرتا تھا، اس لیے کہ یار کل قیامت والے نے مجھ سے نہ پوچھے صحیح یا اللہ میں تو کام کر کے اگے پہنچاتا سی، انہیں اگے کیتا ہی نہیں کہ میرے اوپر الزام ہوگا. میں اس کا کام اسی وقت بر وقت کر کے دے دیتا. اس کے میرے بارے میں مشہور تھا، اسے پوری برانچ کا کام دے دے سارا کچھ کر لے. ریکارڈ میں چیزیں ہوتی ہیں نا، ریکارڈ میں جو چیزیں آتی ہیں کہ یہ سارے کام کر لے. تو جب ہم
کیا کہتے ہیں اچھے بندے کو جو آگے لگا ہو وہ کہ نا تینوں ڈگن نہیں دیں گے ساڈی وجہ تو ڈگیں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسے سنبھالا دیا ہوا کہ ساڈی وجہ تھلے نہیں آنا. تو کمپیٹنٹ کے ساتھ تو میں کام کر لوں گا، لیکن جو انکمپیٹنٹ ہو اور مانے بھی نہ اور سمجھے بھی نہ، کیونکہ اس کا مفاد اس کے ساتھ ہے، تو پھر میں کیا اس کا ساتھ دوں گا. اس لیے میں پھر اپنے آپ کو لان تان بھی کرتا ہوں کہ خدا کا کام کی کردا پھر، لیکن پھر کہتا ہوں فیصلہ اچھا ہے. بس محبت اپنی جگہ، اصول اپنی جگہ. محبت اپنی جگہ، اصول اپنی جگہ. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ میں کسی کو 100 روپیہ بھی نہیں دے سکتا جس کو میں جانتا نہیں. اب بات 100 روپے کی کہ اصول کی؟ اگلے کہا 100 روپے ہی ہے نا یار، 100 روپیہ تو ہے پر میرا اصول نہیں ہے دینے کا. میں دوں گا اسی کو جسے میں جانتا ہوں، دوسرے کو دے نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر ان کا کیا ہے، اولیاء کرام کی ایک جماعت وہ ہوتی ہے جن کو ابدال بھی نہیں پہچان سکتے. تو ہم انہیں کیا پہچانیں گے؟ جو انبیاء کے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا، وہ اولیاء کرام اور ان کی کرامتیں اللہ کے حریم میں پوشیدہ ہیں اور وہ اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہیں. اب میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا دیدار الہی اور زیارت نبی، کہ ایک بندہ خواب میں اللہ کریم کا دیدار کر سکتا ہے اور ایک بندہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکتا ہے. اب اللہ کریم کا دیدار کرنے کے بعد بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہی اللہ ہے، کیونکہ اس کی مثل کوئی نہیں. جو اس نے دیکھا اس نے اپنے ایمان کے مطابق دیکھا. اب آپ نے کبھی بھی میری بات کو غور و فکر سن لیجیے گا، آپ نے کبھی بھی اگر آپ کو آواز آئے یہ تیرا اللہ ہے، تو دیکھنا ہے آپ کے اندر ایمانی طاقت بڑھی کہ نہیں بڑھی. نشانی بتا رہا ہوں. اگر آپ کے اندر ایمانی طاقت بڑھی اور آپ آگے بڑھے، اس کا مطلب ہے خواب سچا تھا. اگر آپ کو کوئی شرعی کام کرنے کا حکم ہوا، خواب سچا تھا. بس اتنا یاد رکھیے، اتنی کہانی یاد رکھیے. کیونکہ ایسے خوابات سے اگر بندہ متقی اتقاء کی طرف نہیں جاتا تو اس کا مطلب ہے یہ ان کے لیے آزمائش اور وبال ہے، پریشانی ہے. کہ تجھے نظر آیا کک. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک بندے کو ہاتھ لکھا، ٹھیک ہے جی، انہوں نے ایک بندے کو ہاتھ لکھا کہ فلاں پاس میں تم سوار ہو کر تو نے ایک لڑکی پر نظر ڈالی تو تجھے تو اللہ کے نبی کا دیدار ہوا تھا، اور تو نے اس آنکھ سے غیر اللہ کو دیکھا، غیر محرم کو دیکھا. تیری آنکھ گدھے کی آنکھ سے بھی بدتر ہے. اب کھپڑ گیا ہمارا. تیری آنکھ گدھے کی آنکھ سے بھی بدتر ہے، غیر اللہ کو دیکھتا ہے. اب یہ سمجھانے کا مقصد کیا تھا؟ اور تجھے سرکار کی زیارت ہوئی ہے، تو نے تو اللہ کے قرب میں جانا، تو تھلے نو جا رہے ہیں. تو کیا کر رہا ہے؟ دین کے بارے میں تیری سستی اس لیے ہے کہ تجھے یہ خبر نہیں ہے کہ حضرت حق کی رحمت ہر وقت اور ہر جگہ تجھے اپنی طرف بلاتی. اس لیے تو سست رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرے نال رب ہے ہی نہیں. نا کم بنا دیو کسی دے کم ہو جائے کسی دے، پھر رب نال. جدو کم نہ ہوئے پھر رب نال نہیں گا، پھر کسی نے کچھ کر دیتا. وہی ہے سب کچھ کرنے والا، کوئی اور نہیں. اب اسے ہم ایسے کر کے دیکھنا شروع کر دیں تو یہ بھی نہیں پتہ لگتا اتنے تھلے ادھر ادھر کتنے. پھر بھی وہ کہتے ہیں اے جو انج کرتے ہو اس تے اتنے ہوتا ہے نا، جسے والا انج رخ کر دو، انج کیوں نہیں کرنا؟ انج ہی کر دینا تو کچھ نہ کچھ اتنے بھی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے سب کو احاطہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں بات سمجھ میں آ گئی.